خود نام دیتے ہیں بعض دفعہ. ہوا یہ کہ پھر ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو عید میلاد النبی بہت زیادہ جوش و خروش سے منانے لگے. پھر وہ بھی 11ویں شریف، اور کچھ علماء نے ان کی مخالفت شروع کر دی. تو جن علماء نے مخالفت شروع کی ان میں زیادہ تر کا تعلق ضلع دیوبند سے تھا، تو لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا، یہ دیوبند والے ہیں، دیوبند. اور جن جو 11ویں وغیرہ مناتے تھے ان علماء کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا، تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، بریلوی. اس بیس پر یہ نام پڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی مسعود احمد دیوبندی، اس کی گفتگو سنی جو یہ عوام الناس کو کہہ رہا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی میں فرق کیا ہے. کہتا ہے کہ بریلی شریف کے رہنے والے لوگ میلاد شریف بہت زیادہ کرتے تھے، اور دیوبندی یعنی ضلع دیوبند کے رہنے والے علماء ان کو منع کرتے تھے. تو بس جو میلاد شریف کو جائز سمجھتا تھا اور میلاد شریف کرتا تھا اس کو بریلوی کہا گیا، اور جو منع کرتے تھے وہ دیوبندی ہوئے. یہ عجیب سی منطق ہے. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ذکر رسول علیہ السلام یعنی میلاد مقدس سے منع کرنے والے سب سے پہلے دیوبندی ہیں. ان سے پہلے کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کے جواز کے سبھی قائل تھے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو عوام الناس کو مولوی موصوف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور دیوبندیوں کا بریلویوں کا اختلاف یہ ہے کہ ہم میلاد سے روکتے ہیں، وہ میلاد کرتے ہیں، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اختلاف آپ سے میلاد کا نہیں ہے. ہم میلاد مقدس کو باعث برکت، مستحب اور اصول ثواب سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا اختلاف آپ سے میلاد پاک کا نہیں ہے. ہمارا اختلاف آپ سے 11ویں شریف کا نہیں ہے، 12ویں کا نہیں ہے، کل چیلم 40ویں کا نہیں ہے. ہمارا تم سے اختلاف یہ ہے کہ آپ کے بڑوں نے اللہ رب العزت کی، قرآن مقدس کی، اور نبی پاک علیہ السلام کی، اور آل نبی علیہ السلام کی انہوں نے بے دریغ توہین کی ہے. جتنا منہ کھول سکتے تھے اتنا منہ انہوں نے کھولا، اور جتنی گستاخیاں کر سکتے تھے انہوں نے دین اور تبلیغ کی آڑ میں اتنی ہی گستاخیاں کی. میرے ہاتھ میں کتاب ہے تالیفات رشیدیہ، جس کو فتاوی رشیدیہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں مولوی رشید احمد گنگوئی کہتا ہے کہ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. کہتا ہے جی امکان کذب سے مراد دخول کذب ہے. اور آگے چلتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. پھر اس پر دلائل پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان میں یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، امکان ہے کہ وہ جھوٹ بولے، اس کی قدرت میں شامل ہے کہ وہ جھوٹ بولے. اس پر وہ دلائل پیش کرتے کرتے آگے کہتا ہے پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے. یعنی جو ایک عیب ہے اس عیب کو اللہ رب العزت کی ذات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس عیب سے پاک نہیں ہے، معاذ اللہ من ذالک، جبکہ وہ سبحان ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے. اسی طرح آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو تھا کہ جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے نازیبہ کلمات کہے کہ جو کہ کہنے کے قابل نہیں تھے. اب یہ فضائل اعمال ہے میرے ہاتھ میں، جو کہ مولوی زکریا کی لکھی ہوئی ہے. تبلیغی جماعت والے اس کو اپنے بغل میں چھپائے ہوئے، اپنے بستروں میں چھپائے ہوئے پھرتے ہیں. قرآن کو اتنا نہیں پڑھتے جتنا اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حکم کرتے ہیں. اسی فضائل اعمال جو پرانا چھاپا ہے کتب خانہ فیضی کا، اس کی فضائل نماز کے بعد جو آخری گزارش ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ نماز کا معظم ایسا ذکر ہے، قرات قرآن ہے. یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں، ایسے ہی ہے جیسے بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے. اب یہ جو ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے بندے کا دماغ، بندے کی سوچ کہیں اور چلی گئی، نماز پڑھ رہا تھا اس کا ذہن نماز میں نہ رہا، کہیں اور چلا گیا، تو کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے. یعنی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، معاذ اللہ وہ بکواس کر رہا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، معاذ اللہ وہ بکواس کر رہا ہے. اب جو اس کے بعد جو نئے چھاپے آئے ہیں ان میں بکواس کا لفظ نکال دیا گیا ہے، لیکن ہذیان ابھی تک بھی موجود ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن مقدس کو غفلت کی حالت میں پڑھنے والا بندہ
اور ذکر خدا کو غفلت کی حالت میں کرنے والا بندہ، اور ایسا بندہ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ذہن نماز میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بکواس کر رہا ہے، وہ ذکر نہیں کر رہا، وہ بکواس کر رہا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ بکواس کر رہا ہے، معاذ من ذالک۔ تو یہ اپنے مولوی کی خبر لیجئے۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حکایات اولیاء، جس کو ارواح ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر جو ہے اس کے صفحہ نمبر 35 پر ایک عجیب سی بات لکھی گئی ہے کہ ایک مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر وہ باہر بیٹھا ہوا تھا مسجد کے، اور اس نے اپنے عضو تناسل میں دھاگا باندھا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ الف ہے اللہ کا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جاؤ اس کی کمر میں جا کر اتنی زور سے لات مارو کہ وہ گر پڑے، اور اس کو کہے او بے خود وادت منڈے کیا بکتا ہے، الف خالی ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 نقطے بھی ہیں۔ اب یہ بتائیے مجھے کہ لفظ اللہ کتنا پاکیزہ لفظ ہے، اور یہ ذاتی باری تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام ہے۔ اب اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ عضو تناسل جو ہے وہ الف ہے اللہ کا، اور نیچے جو خصیتین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ معاذ من ذالک نقطے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ سکرین پر اس کے حوالہ جات دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ ملفوظات حکیم الامت جو اشرف علی تھانوی کے ملفوظات لکھے گئے ہیں، جس کو الافادات الیومیہ کہا جاتا ہے، اس میں یہ 10 جلدوں میں جو میرے پاس موجود ہے، اس میں مختلف جگہوں پر تقریباً 6 سے 8 جگہ پر سوال کیا گیا مولوی صاحب سے کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ یہ سوال کیا گیا کہ ذکر کرتے ہیں ذکر میں مزہ نہیں آتا، تو مولوی صاحب کہنے لگے مزہ تو مزے میں آتا ہے، ذکر میں کہاں؟ اب کتنا گندا ذہن ہے کہ ذکر کو کس چیز سے ملایا جا رہا ہے، اور ذکر کی لذت کو کس مزے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کیا یہ ذکر باری تعالیٰ کی توہین نہیں ہے؟ اسی طرح یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے صراط مستقیم، اس کے صفحہ نمبر 97 پر جو بات لکھی ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت نماز پڑھتے ہوئے بندے کو خیال کیسا آنا چاہیے، تو لکھا گیا کہ زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، یا شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ یعنی بیل اور گدے کی صورت سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی صورت کا خیال نماز میں کرنا یہ برا ہے، معاذ اللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی صاحب ذرا بتائیے تو صحیح یہ کیا ہے؟ ہمارا اختلاف کیا 12ویں شریف کا ہے؟ ہمارا اختلاف کیا میلاد شریف کا ہے؟ آپ لوگوں کو عجیب سی منافقت بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب میلاد کرتے تھے تو ہم میلاد سے منع کرتے تھے، جو میلاد کرتے تھے وہ بریلوی ہوئے، جو منع کرتے تھے وہ دیوبندی ہوئے۔ مولوی صاحب اپنی عقل کا علاج کرائیے اور لوگوں کو حقائق بتائیے، اور بتائیے کہ احسام الحرمین کیا میلاد پر لکھی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آپ نے المہند علی المفند لکھی، جو الشہاب الثاقب لکھی، کیا یہ میلاد کے موضوع پر لکھی گئی ہے؟ مولوی صاحب آپ اپنے مولویوں کی گستاخیوں کے دفاع کرتے ہو، اور ہم آپ کی گستاخیوں کے پردے چاک کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ بریلوی عشق رسول کی دعوت دیتے ہیں اور دیوبندی توہین رسالت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحذیر الناس، تحذیر الناس یہ مولوی قاسم نانوتوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 18 پر مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتے ہیں کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اور اسی کتاب میں آگے جا کر لکھتے ہیں کہ اب آپ کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ اب یہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کیسے لفظ استعمال کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی اور نبی آ جائے تو پھر بھی حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حضور کی ختم نبوت بدستور باقی رہتی ہے۔ کہتا ہے عوام الناس کا یہ خیال ہے کہ خاتم کا معنی ہے آخری نبی ہونا، جبکہ اہل فہم اور اہل علم کا جو ہے وہ اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی خاتم آخری ہونا نہیں ہے۔
تو یہ کیا تبلیغ کی جا رہی ہے، لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے، کہ غیروں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ مولوی صاحب یہ اختلاف ہے، وہ میلاد کا اختلاف نہیں، وہ 11ویں 12ویں کا اختلاف نہیں، میلاد کا اختلاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمارا علیحدہ ہے، لیکن وہ ہم اس کے بارے میں کافی سارے جوابات دے بھی چکے ہیں۔ لیکن جو کفر کی بات ہے وہ یہ ہے، جو آپ کے بڑوں نے گستاخیاں کی ہیں، جو بے ادبیاں کی ہیں، یہ ہے اصل میں آپ لوگوں کا اور ہمارا اختلاف۔ البراہین القاطعہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ شیطان و ملک الموت کی وسعت علمی جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی وسعت علمی کے لیے کوئی قرآن کی نص موجود نہیں ہے۔ تو یہ یعنی حضور علیہ السلام کو یہ کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم اتنا ہے کہ وہ ساری کائنات کو جانتے ہیں، جیسا کہ ملک الموت اور شیطان کو علم ہے، نبی پاک علیہ السلام کو ان سے زیادہ علم ہے، تو یہ کہتا ہے کہ جس نے یہ کہا اس نے شرک کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جس کا اتنا گندا عقیدہ ہے، جو اپنے بزرگ ابلیس کے علم کو مان رہا ہے، اور جو اللہ کے فرشتے ملک الموت کے علم کو مان رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے علم کے بارے میں اس کو قرآن کی کوئی دلیل ہی نہ ملی، اس کو نص قطعی میں سے کچھ بھی نہیں ثابت ہو سکا کہ وہ یہ سمجھ سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی علم مقدس ہے۔ اور اس کے بعد یہ بلغت الحیران ہے، بلغت الحیران یہ مولانا حسین علی یہ وہاں بچرا کا ہے، اس نے لکھی ہے۔ تو اس میں یہ لکھتا ہوا یہ کہتا ہے کہ مغیبات آپ کو معلوم نہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو غیب کی خبریں معلوم نہیں۔ آگے جو بات کہتا ہے اپنا نفع اور ضرر بھی آپ کے اختیار میں نہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں۔ مولوی صاحب یہ اختلاف ہے، وہ میلاد والا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ اور اسی کتاب میں بہت ساری اور بھی یاوہ گوئی اس مولوی موصوف نے پھیلائی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کو پہلے علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو بندوں کے عمل کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ یہ تمہاری توحید ہے لنڈی توحید والو، یہ ہے تمہاری توحید، اور اس بارے میں ہمارا اختلاف ہے آپ لوگوں سے۔ المحند المفند جو آپ نے کتاب لکھ کر بڑا تیر مارا ہے، وہ خلیل احمد سہارنپوری نے بہت بڑا کمال کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک، جس کا حوالہ دیتے ہوئے نہیں تھکتے آپ کے الیاس گھمن صاحب، اور اس کا درس دیتے ہیں۔ کسی ایک مقام پر بھی اصل عبارت کتابوں کی پیشی نہیں کی گئی، ہر جگہ پر پردہ پوشی کر کے مطلب بیان کر کے اور اس پر پردے ڈال کر منافقت کی گئی ہے۔ مولوی صاحب ذرا اپنے عقل کا علاج کرائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ اصل ہمارے اختلافات کیا ہیں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، حفظ الایمان۔ اب اس حفظ الایمان میں کیا لکھا ہے، کہتا ہے کہ طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل، یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کا علم عطا کیا ہے یا ساری کائنات کا۔ تو کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، یعنی اگر بعض چیزوں کا علم نبی پاک علیہ السلام کو ہے تو اس میں حضور کا خاصہ کیا ہے، نبی کی کیا تخصیص ہے۔ کہتا ہے ایسا علم، یعنی جو بعض چیزوں کا علم ہے، ایسا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر سبی یعنی بچہ، و مجنو یعنی پاگل، و بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی جیسا نبی کو علم ہے بعض علوم غیبیہ جو حضور کو ہے، ایسے تو جانوروں کو بھی ہے، ایسے تو پرندوں کو بھی ہے، ایسے تو پاگلوں کو بھی ہے، ایسے تو بچوں کو بھی ہے۔ معاذ من ذالک۔ مولوی صاحب یہ میلاد والا اختلاف نہیں، یہ آپ کے بڑوں والا اختلاف ہے، جو آپ کے بڑوں نے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی ہے، یہ اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی کتاب تقویت الایمان جو جگہ جگہ پر حضور علیہ السلام کی توہین سے بھری پڑی ہے، کبھی کہتا ہے نبی کی ایسے عزت کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں، کبھی کہتا ہے جناب نبی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے علاقے کا چودھری ڈاکیا، اس طرح کے الفاظ، کبھی کہتا ہے نبی کے وسلم نے فرمایا میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، جبکہ یہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آپ لوگوں سے اختلاف، جو آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، آپ چھپاتے ہیں۔ اور الحمدللہ علی ذالک اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کو پھیلاتے ہیں۔
آپ نے اپنی کتابوں میں سے عبارتیں ختم کی، آپ نے اپنی کتابیں چھاپنا بند کی، آپ نے اپنے بڑوں کی گستاخیوں کا تحفظ کیا۔ ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہم تو میلاد کرتے ہیں تو سر عام کرتے ہیں، ہم تو کل کرتے ہیں تو سر عام کرتے ہیں، ہم 11ویں دیتے ہیں تو سر عام دیتے ہیں، اور ہم اس پر دلائل بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ اس کی حقیقی مقصد کیا ہے، یہ استحباب میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہے، یہ فرائض میں سے ہے، ہم لوگوں کو ایک ایک چیز کا بتاتے بھی ہیں۔ لیکن آپ لوگ ہیں جو گستاخیوں کو چھپاتے ہیں اور منافقت کو بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک، قیامت تک اہل سنت و جماعت اپنے نبی سے پیار کرتے رہیں گے اور لوگوں کو یہ بتاتے رہیں گے کہ جیسا میرے اعلی حضرت نے کہا کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔